ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسے رویوں کو اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو ہے نا ہم جنس پرستی کے دروازے کھلے، جس کا تعلق صرف انٹرسیکس جو پرابلم ہے، لوگوں کی پرابلم ان کے ساتھ ہوتا تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھا، لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایسی شک کو بھی شامل کر دیا گیا جس کے مطابق کوئی مرد اپنی مرضی کے ساتھ عورت بن سکتا ہے، کوئی عورت اپنی کسی نفسیاتی محرت کی وجہ سے مرد بن سکتی ہے۔ یہ LGBT رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کا نام استعمال کرنے کی جستجو کی گئی ہے، لیکن کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ولید مختار اور کرنٹ ویو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی لائم لائٹ ایک ایسے موضوع سے آج کل ہمیں ہٹی ہوئی نظر آتی ہے جس کے اوپر شاید بہت زیادہ بات ہونی چاہیے تھی، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس قانون سازی میں کوئی سقم موجود ہے تو اس سقم کو دور کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے تھی، لیکن سوائے چند ایک لوگوں کے جو پاکستان میں جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کا بھی رخ کیا اور ہر فلور پہ اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی، ان کو چھوڑ کے پاکستان میں نہ تو علماء اکرام ہمیں اس کی مخالفت میں کھل کے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہی سیاسی اور سماجی حلقے جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ پاکستان میں ایک قانون منظور ہوا ہے جس کی شاید جو انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے اس انٹرپریٹیشن کی روح سے پاکستان کا مستقبل، ہماری آنے والی نسلوں کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر داغ لگنے کا خدشہ ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون کے اوپر بات کی جائے، آخر وہ کون سے اعتراضات ہیں جن کو مذہبی حلقے ان کی انٹرپریٹیشن جو کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے، یا پھر قانون میں کوئی ایسا سقم سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور وہ جس مقصد کے لیے پاس کیا گیا ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کرے گا۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر علامہ ابتشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے خواجہ سراؤں کی حقوق کی بحالی کا یا ان کی صحت کی بحالی کی بات کا یا ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کا، تو سچی بات ہے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بہرحال وہ انسان ہے اور ہر انسان کی بحالی کے لیے ایفرٹ کرنا اور اس کو اصل مقام پہ پہنچانے کی کوشش کرنا یا اس کی کمزوری کو دور کرنا، یہ تو انسانیت کے اعتبار سے ہماری باصیت مجموعی ایک ذمہ داری معاشرے کی۔ اس کولیکٹیو ذمہ داری کو اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہم اند اللہ بھی جواب دیں سوسائٹی کے ساتھ ساتھ۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک عرصے کانسپریسی کے ذریعے ہمارے آئین کے اندر کچھ ایسی چیزیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا کتاب و سنت سے دور پار کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مغربی ممالک میں ڈیوائن لاس کو جو ہے نا بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ببلیکل انجیکشنز ہیں ان کو بالکل جو ہے نا اگنور کرنے کے بعد پارلیمنٹ کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے کہ جیسی مرضی قانون سازی کریں۔ ان ممالک کے اندر کوئی بندے کے اندر کوئی ایسی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جنسی اعتبار یا صنفی اعتبار سے کسی ایسے رویے کا اظہار کرنا چاہتا ہے جو نیچر نے اس کو بصیرت نہیں کی، تو وہ اس کو جو ہے نا باقاعدہ اکنالج کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک پاکیزہ سوسائٹی کے ہمارا جو ہے نا ایک اس کا تعلق ہے پاکیزہ معاشرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی علاقائی اعتبار سے کئی خامیاں برائیاں عام ہو چکی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسے رویوں کو اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو ہے نا ہم جنس پرستی کے دروازے کھلے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر اگر ایسی بات ہوتی کہ جس کا تعلق صرف انٹرسیکس جو پرابلم ہے، لوگوں کی پرابلم ان کے ساتھ ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایسی شک کو بھی شامل کر دیا گیا جس کے مطابق کوئی مرد اپنی مرضی کے ساتھ عورت بن سکتا ہے، کوئی عورت اپنی کسی نفسیاتی محرت کی وجہ سے مرد بن سکتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر محرت کے تحت ایک مکمل مرد عورت بننے کی کوشش کرے گا یا ایک عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی آپریشن کرنے کے ساتھ یا اس کو اپنی ٹریٹمنٹ کروانے کے ساتھ، جو حقیقت میں تو ایک نامکمل عمل ہوگا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جن صنفی رویوں کا اظہار کیا جائے گا وہ ہم جنس پرستی کے علاوہ کیا ہوں گے۔ یہ LGBT رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواجہ سراؤں کا نام استعمال کرنے کی جستجو کی گئی ہے، لیکن کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ شاید اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی NGOز موجود ہوں جیسا پہلی مرتبہ لیٹر آن یہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں کہ جو اپنے مونیٹری بینیفٹ کے لیے پاکستان کا جو ہے نا کلچر اور پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو جو ہے نا اسے کھیلنا چاہتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہم اس سارے کے سارے معاملے کے اندر خواجہ سراؤں کی حقوق کی بحالی کا مخالف نہیں ہے، بلکہ خواجہ سراؤں کو بطور کارڈ استعمال کرتے ہوئے یا بطور ایک ان کا شولڈر استعمال کرتے ہوئے جو ہم جنس پرستی کا پیش قدمی ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو ہم یہ بات علامہ ظہیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ
ये जो इसकी सेक्शन की जिसकी आप बात करें स्पेसिफिकली, वो सेक्शन 2 सब क्लास 2 की आप बात करें, जिसमें कोई मेडिकल बोर्ड की शर्त भी नहीं रखेगी कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मर्द ये समझे कि मैं मुझ में को खातून वाली हसासियत है और वो हिस्सियात मुझ पे गालिब आ गई हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान उसको एक शनाख्ती कार्ड जारी करेगी। मुझे ये बताइए कि सिर्फ इस सेक्शन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली सेक्शन 2 सब क्लास 2 की, इसको छोड़ के आप क्या समझते हैं कि ये जो पूरा एक्ट है इसके अंदर और क्या खराबी है, सिर्फ इस सेक्शन को अगर निकाल दिया जाए? देखिए वो 3 सेक्शन है जहाँ तक मेरे दिल में इस वक्त आ रहा है, मेरा इस्तेदार जहाँ तक है, उसके अंदर तीसरे सेक्शन में ये बात की गई है कि वो ट्रांसजेंडर के हवाले से कोई भी मर्द या औरत जो है ना, अगर उसके अंदर ये बात पैदा होती है, बल्कि यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग में ऐसी कोई डिजायर पैदा होती है जो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में कॉन्शियस होता है, मैं तशरीही बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टेक्स्ट को कोट नहीं कर रहा, तशरीही बात यह कि वो उसके अंदर जो है ना वो अपना इस हवाले से जो है ना अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। तो मैं ये बात समझता हूँ अगर सिर्फ ये इंटर होता, यानी हाजा सराओं का बिल होता, हमें कोई इतराज था, लेकिन ट्रांसजेंडर का मफहूम ये नहीं है। ट्रांसजेंडर का जब बैनुल अक़वामी मफहूम किया था उसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है एलजीबीटी राइट्स के साथ, तो इसलिए एलजीबीटी राइट्स के हवाले से अगर कोई इस तरह की बात की जाएगी तो उसकी हमारे मुआशरे में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। 2018 में इस कानून के हवाले से जो है वो कानून साजी की गई। हमने देखा कि कौमी असम्बली में, सेनेट में इस कानून के खिलाफ सिर्फ 2 वोट पड़े। हालांकि वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान की मजहबी जमातें हैं वो भी अक्सरियत के साथ हमारी पार्लियामेंट में मौजूद रहती हैं, खा वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो या दीगर जितनी हमारी मजहबी जमातें। सिर्फ 2 वोट इसके खिलाफ पड़े थे और वो भी 2 खवातीन के वोट थे। फिर सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से उन्होंने इसके ऊपर बात की। आप क्या समझते हैं कि बाकी तमाम मजहबी जमातें जो हैं उनका रवैया भी इस बिल के हवाले से वही सेक्युलर और लिबरल रवैया है जो कि आम सियासी जमातों का है? नहीं, उनका रवैया लिबरल सेक्युलर नहीं है। मैं समझता हूँ अवेयरनेस का प्रॉब्लम हुआ है। कई मरतबा कई चीजें ऐसी होती हैं अपने टाइटल की वजह से उनको जज करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ टाइटल में अगर ये बात की है हाजा सराओं के की बात जो है ना उनकी बहाली होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली हर वो बंदा जब मजहबी हो या गैर मजहबी हो जिसमें इंसानियत दर्द मौजूद है वो कहेगा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उसकी तफासील में जाके इस बात का हमें मालूम हो कि हाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करके जो है गेज और लेस्बियन राइट्स की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली हर बीशऊर आदमी, इवन अगर वो प्रॉपर मजहबी ना भी हो, तो अपनी सोसाइटी की जो है ना मॉरल जो उसकी जो है हकात उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएगा। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ये बात समझता हूँ कि सेनेटर मुश्ताक साहब से अल्लाह ताला ने ये काम किया है जो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। तो उनके इस बात का हाईलाइट होने के बाद बहुत से लोगों को ये बात समझ में आई है कि एक ख्वाजा सराओं का नाम लेके मुआशरे के अंदर इलाकी इक़्तिदार का जनाजा निकालने की कोशिश की जा रही है। चुनाचे मेरी सेनेटर मुश्ताक साहब से इसमें डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई है। उन्होंने मुझसे बकायदा इस मसले के अंदर जो है ना वो अपील भी की थी कि मैं भी इसके हवाले से आवाज उठाऊं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हम आवाज उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो इसके खिलाफ जो है मुनज़्ज़म अवामी तहरीक भी चलानी पड़ी तो भी चलाई जाएगी। ये बताइए कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे बेशुमार हमारी मजहबी जमातें भी हैं जो अपने अपने सेक्टर्स में बेहतरीन काम कर रही हैं, जब सेनेटर मुश्ताक साहब ने सेनेट में खड़े होकर ये तकरीर की और इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया, उसके बाद भी हमारे सेनेट से या कौमी असम्बली से को उस तरह की आवाज़ नहीं उठी कि जिस तरह की अगर कोई शायद इसके मुकाबले में कोई और दुनियादारी का इशू होता या कोई और कानून साजी होती तो वो आवाज़ आती। आप नहीं समझते कि हमारे वो पावरफुल वोकल सामने नहीं आए एक्सप्लेनेशन होने के बावजूद? देखिए ये बात समझता हूँ कि जिस अंदाज में को हाईलाइट होना चाहिए उस अंदाज में करके उस मौके पे तो हाईलाइट नहीं हुआ जो उसका मौका था, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त मुआशरे में अगर आप कलेक्टिव मजहबी ओपिनियन की बात करें तो इस वक्त उसका जो है ना ग्रेविटी बढ़ चुकी है और कलेक्टिव मजहबी ओपिनियन जो है वो इसके खिलाफ जा रहा है। और मैं ये बात समझता हूँ जिसमें माजी के अंदर बहुत से मामला के अंदर बिल जो है ना वो अवामी दबाव के वापस हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफा भी ऐसा जरूर होगा कि ट्रांसजेंडर बिल जो है उसके अंदर तरमीम भी होगी और उसके अंदर सिर्फ उसको हाजा सराओं के हकूक के साथ मुंसलिक करने के बाद उसको इंटरसेक्स बिल बना दिया जाएगा बजाय इसके कि उसको ट्रांसजेंडर बिल का नाम दिया जाए। ये बताइए कि वफाकी शरी अदालत ने इस पर कल समाअत भी हुई, उन्होंने कहा कि अपने एतराज़ात जो हैं जो वहाँ पे प्ली लेके गए हुए हैं उनको कहा है कि आप एतराज़ात जो हैं वो तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला जब कोर्ट में जाएगा, वफाकी शरी अदालत अगर इसके ऊपर अपना को वर्डिक्ट देती है तो उसके बाद बिल रिवर्स होने के चांसेस हैं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। उसके है कि जो आइन के अंदर फंडामेंटली ये बात तय कर ली गई है
کہ کتاب و سنت سپریم لا، ان کے علاوہ کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہم نے انکنڈیشنل جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کی ہم نے صلاحیت دی ہوئی اپنے جو کینڈیڈیٹس کو یا اپنے ایم ایل اے کو یا اپنی لیجسلیشن باڈی کو، ہم نے ان کو ایک محدود اختیارات دیے ہوئے ہیں اور وہ ان اختیارات کو کتاب و سنت کے دائرے میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس سے اسلامی جمہوری پاکستان کا مکمل تشخص جو ہے وہ مجروح ہو جائے گا. یہ بتائیے علامہ ابتشام الہی ظہیر صاحب کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو سود کے حوالے سے قوانین تھے وفاقی شرعی عدالت میں وہ بھی چیلنج ہوئے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے وفاقی شرعی عدالت تو بنا دی ہے اور جو ہمارا آئین ہے اس کا جو پریمبل ہے یا پھر جو قرارداد مقاصد ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ no law shall be implemented or made in Pakistan contrary to قرآن and سنہ، تو وفاقی شرعی عدالت تو اپنا ورڈکٹ دے دیتی ہے لیکن پھر عمل درآمد تو نہیں ہوتا اس پہ اس طرح سے. دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے تمام کاموں کو مانیٹر کیا جائے جو خلاف کتاب و سنت ہے جی، اور ان کے راستے کے اندر جو ہے رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے تمام کانسٹیٹیوشنل ذرائع جو ان کو استعمال کیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کہیں نہ کہیں حکمرانوں میں یا بعض طبقات میں جو ایک بدنیتی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ ان فیصلوں کے ساتھ بھی کھیلتے رہتے ہیں راستے اور نئے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ تو بالکل وہی بات ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات میرے سامنے آ جائیں لیکن میں پھر بھی لیم ایکسکیوز کے ذریعے جو ہے کتاب و سنت سے جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کروں. یہی حال ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بالکل کلیئرٹی موجود ہے کتاب و سنت کے حوالے سے، اس کلیئرٹی کے باوجود یہ لوگ تعویل کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی لوپ ہول استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مونیٹری بینیفٹس کے لیے یا اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. تو یہ بات کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑے علمیے سے کم نہیں ہے. تو اس کا تدارک کے لیے انشاءاللہ مذہبی جماعتیں ایک پیج پہ آ کے اپنا کردار ادا کریں گے. پریسائزلی سر یہ بتا دیجئے کہ اگر قانون ریورس نہیں ہوتا تو بحیثیت ایک مذہبی اسکالر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یا ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اس قانون کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس قسم کے قوانین کی موجودگی کا پاکستان کو اسلامی جمہوری ریاست کے طور پہ اپنا کچھ برقرار کرنے بڑی شدید دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک وقت تھا کہ جس وقت یورپین سوسائٹیز کے اندر بائبل کی تعلیمات کو جو تھی اہمیت دی جاتی، پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہاں پہ شراب نوشی، جوا، کلبنگ اور اس کے بعد گیز اور لیسبین رائٹس کے حوالے سے جو ہے نا بالکل ایک نئی تشریحات سامنے آئی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو گئی آپ کی ببلیکل جو ہے نا تعلیمات کے اوپر. تو اللہ نہ کرے اللہ ہمیں ایسے دن نہ دیکھنے پڑے کہ جن کے کتاب و سنت کے مقابلے کے اندر جو ہے نا انلمیٹڈ جو ہے نا لا میکنگ کا جو ہمارے ملک ہے تو فنامنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا اور ملک کے علماء اور ذمہ دار اسکالر جو ہیں اس حوالے سے رائے عامہ کو بھی ہم وار کریں گے اور انشاءاللہ جو لوگ مذہبی جماعتوں سے منسلک ہیں وہ تو اپنا کردار ادا کریں گے لیکن جن لوگوں کو دین سے نسبت رہا وہ کسی پارٹی میں کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ اپنا ویٹ جو ہے نا علماء دین جماعتوں کے پلڑے میں ڈالیں گے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے علامہ ابتشام الہی ظہیر صاحب. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں جو قوانین قرآن و سنت کے منافی بنے ہمیں باحثیت ایک باشعور قوم پڑھے لکھا پاکستانی اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. چونکہ اگر ہم ان اصولوں سے انحراف کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن اصولوں کی بنیاد پہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے جانے والے ان تمام وعدوں کی خلاف ورزی ہوگی. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.